ان مہلکات چیزوں کو، آفت ڈالنے والی چیزوں کو اپنے سے دور کریں، خاص طور پہ تکبر، کیونکہ یہ جو تین چیزیں ہیں، دنیا کی امیدیں، عجلت اور حسد، یہ گناہ اور معاصی میں مبتلا کرنے والی ہیں، لیکن تکبر اکثر انسان کو کفر و گمراہی تک پہنچا دیتا ہے۔ تکبر کے سلسلے میں انسان شیطان لعین ابلیس کے واقعے کو ذہن میں رکھے کہ اس کی گمراہی کی ابتدا تکبر سے ہوئی تھی، اس کے لغزش کی شروعات تکبر سے اور غرور سے ہوئی تھی، اور وہ تکبر کرنے کے سبب اس نے تکبر کیا اور خدا کا انکار کیا، اور وہ مردود دربار الہی ہو گیا۔ اب وہ بہکا دے، وہ بھی راستے میں نہیں آ سکتا، وہ خود کیا راستے میں آئے۔ تو تکبر انسان کو راستے سے دور کر دیتا ہے، تکبر انسان کو بھٹکا دیتا ہے، تکبر انسان کو بہت دور گہرے گڈھے میں لے جا کے گرا دیتا ہے۔ تو انسان ان چار مہلکات سے اپنے نفس کو پاک کرے۔ پھر انسان جب عقل و شعور سے اور دانش مندی سے اس بات پر غور کرے کہ دنیا فانی ہے اور دنیا میں مشغول ہونے کے نقصانات اس کے نفع سے زیادہ ہیں، اس کی پریشانیاں اس کے راحت سے زیادہ ہیں، جیسے جسمانی تکلیفیں، اذیتیں، دماغی تکلیفیں، مشکلیں، اسی طرح سے دل کا امور دنیا میں مشغول ہونا، آخرت میں ہر چیز کا حساب ہونا، ناقابل برداشت عذاب کا سامنا ہونا، تو انسان سمجھ لے کہ دنیا اور سامان دنیا تمام کے تمام سب میں خسارہ ہے، نقصان ہے، گھاٹا ہے، تو وہ اس بات پہ عمل کرے کہ وہ دنیا کو بس اسی قدر استعمال میں لائے جو عبادت کے لیے اس کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ استعمال میں نہ لائے۔ باقی نعمتوں اور لذتوں کے لیے وہ جنت الفردوس کا انتظار کرے، فردوس بری کے محلات کا انتظار کرے جہاں اسے تمام آشائشیں، لذتیں اور نعمتیں ملنے والی ہیں، وہاں کا انتظار کرے۔ اور پھر وہ یہ بھی سمجھے کہ لوگوں میں کوئی سچائی نہیں ہے، لوگوں کی دوستی دھوکہ ہے، مخلوق میں کوئی وفاداری نہیں ہے، مخلوق کی طرف سے ہمیشہ امداد و اعانت کے بجائے تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے۔ اس وجہ سے بڑی سخت ضرورت کے سوا اور لوگوں سے میل جول نہ کرے، نیک معاملوں میں ان سے نفع حاصل کرے، نقصان دہ امور میں ان سے اجتناب کرے، ان سے بچ کر کے چلے، اور اس اللہ وحدہ لا شریک سے دوستی جوڑے، اس سے تعلق قائم کرے، اس پروردگار عالم سے کہ جس کی دوستی میں جس سے دل لگانے میں کچھ خسارہ نہیں، بالکل نقصان نہیں، اس اللہ کی اطاعت کرے جس کی اطاعت کرنے میں کچھ پشیمانی نہیں، بالکل پشیمانی نہیں، اور پیغمبر برحق کو اپنا آئیڈیل مانے، اپنا رہبر مانے، تسلیم کرے اور ان کے نقش قدم پر چلے، جن کی اتباع سرخروئی اور بلندی کی ضمانت ہے، اس مقدس کتاب کو اپنی مشعل راہ بنائے جس کی اتباع اور پیروی عزت و عظمت کی سند ہے۔ جب انسان ایسا کر لے گا تو ایسا کرنے کے سبب اللہ عز و جل اس کو ہر حال میں اس کی دستگیری فرمائے گا، دنیا و آخرت میں ہر مشکل کے وقت اس کی فریاد رسی فرمائے گا، اور جیسا اس کا وہم و گمان ہی نہیں ویسے انعام و اکرام کی بارش اس پر فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احفظ اللہ تجدہ حیث اتجہتا، کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مستغرق ہو جا، پھر تو جدھر متوجہ ہوگا ادھر اللہ تعالیٰ کے جلوے نظر آئیں گے۔ پھر انسان یہ بھی غور و فکر کرے کہ شیطان لعین خبیث اور کمینہ ہے، اور وہ انسان کی عداوت اور دشمنی پر ہر وقت کمر بستہ ہے، ہر وقت کمر بستہ ہے، اور اس سے بچاؤ کے لیے انسان کو بڑی ہوشیاری کی ضرورت ہے اور بڑی بیداری کی ضرورت ہے۔ وہ انسان کو ہر وقت گمراہ کرنے لگا ہوا ہے، اس کو بھگانے کے لیے اللہ عز و جل کی پناہ مانگنا ضروری ہے، اللہ کی عبادت ضروری ہے، اللہ کی یاد ضروری ہے، کسی بھی وقت اس کی مکاریوں اور عیاریوں سے غافل نہ رہے، اور ہر وقت اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے۔ اور جب انسان عابدین میں سے ہو جائے گا، کاملین میں سے ہو جائے گا، اور اس کا عزم و یقین پختہ ہو جائے گا، تو پھر شیطان کے داؤ پیج اس کو ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، اِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ،
جو ایمان لاتے ہیں اور اس پروردگار پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں، کامل بندے، ان پر شیطان کا بس نہیں چلتا، شیطان کا زور ان پر نہیں چلتا۔